فسعوا الی ذکر اللہ، اس لیے جمع کرنا ہے تاکہ اللہ کا ذکر ہو جائے۔ تو جمع الناس لذکر اللہ، یہ ہے اس دن کا مقصود۔ تو ہر جمعے میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر حشر میں سب نے جمع ہونا ہے، تو اس اجتماع کو درست رکھنے کے لیے اس اجتماع کو پیدا فرمایا۔ اس دن میں خطبہ پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے، اس دن میں قرآن و سنت کا بیان کرنا سلف و صالحین کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم، ان کی یہ خوبصورت روش رہی ہے کہ اس دن وہ محراب و منبر سے اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ اس مسجد شریف میں یہ منصب علامہ محترم زبیر رضا قادری صاحب کا منصب ہے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں عظمتیں ودیعت فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں ایک دو باتیں اور ان کی تشریحات مثنوی شریف کے پاکیزہ باب سے پیش کروں گا۔ آپ لوگ گوش ہوش سے سماعت کریں گے اور ہر لفظ آپ کے کانوں سے آپ کے دل تک جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، سارے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، یعنی کہ صرف حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس ہر ایک شے پر مجھے علم حاصل ہے۔ حضرات، یہ اللہ کے رسولوں کو حکم ہو رہا ہے کہ حلال کھانا ہے، اللہ کے رسولوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ حلال کھانا ہے، اور جب یہ آیت اتری تو جو ہے نا، تو اس وقت باقی رسول تو نہیں تھے وہاں، یہاں جمع کا صیغہ الرسل آیا، الرسول نہیں آیا۔ رسول سے سارے رسول مراد ہیں، تمام نبی مراد ہیں، لیکن جب آیت اتری تو وہاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب آیت اتری تو ایک رسول ہے اور خطاب سب رسولوں سے ہے؟ اہل علم نے بتایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب رسولوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ہر رسول کو اللہ نے اس کے دور میں یہی حکم فرمایا، یہی حکم فرمایا۔ اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا رسول اللہ کا محبوب ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے، چنیدہ ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے، اور معمور من اللہ ہوتا ہے، بلکہ مامون و محفوظ من اللہ ہوتا ہے، بلکہ معصوم من اللہ ہوتا ہے۔
ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کا رسول مامون بھی ہے، محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے، اس لیے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ حرام کھائیں، معاذ اللہ، لیکن ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ ہیں، اگر ان کے لیے یہ حکم ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کے لیے بطریق اولا یہ حکم جاری ہوگا۔ یہ پاک اور حلال مال کھاؤ، رزق حلال کھانا ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور صحیح کام، پاک کام، حلال کام، جائز کام کرنے ہیں، نبیوں سے کہہ رہا ہے۔ تو مجھے یہاں یہ نقطہ ملا کہ رزق کا حکم پہلے ہے، عمل کا ذکر بعد میں ہے، کھانے پینے کا بیان پہلے ہے، عمل کا بیان بعد میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس آدمی کا رزق حلال ہو وہی نیکی کرتا ہے، اور اہل علم نے فرمایا کہ کسب حلال اور رزق حلال یہ ایک معاون ہوتا ہے عمل صالح کو کرنے کے لیے۔ لہذا جس آدمی نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ نیکی سے پہلے حلال رزق کو کھانے کا ارادہ کرے۔ اس لیے حکم میں پہلے عقل حلال ہے، پھر عمل صالح ہے۔ عقل حلال جسے نصیب ہو گیا عمل صالح بھی عطا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بتا دیا کہ اللہ کا جو بھی مقرب بندہ ہوتا ہے وہ جب بھی کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، جو کرتا ہے جائز کرتا ہے۔ چونکہ یہاں ایک کھانے کا ذکر ہے اور عمل کا ذکر ہے، نبی جب بھی کھائے گا حلال کھائے گا، اور جب بھی عمل کرے گا جائز عمل کرے گا۔ تو فرمایا کہ پھر جیسے امام ہوتا ہے مقتدی بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ جو امام کرے بتاؤ مقتدی بھی وہی کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جو امام کرے مقتدی وہ نہ کرے بتاؤ ان کی نماز ہو جائے گی؟ بولو نا۔ یہ کیڑا علاقہ ہے؟ ہاں جھنڈے والا، تو جھنڈا تو دور سے نظر آتا ہے، آپ اتنے قریب رہ کے بھی غائب ہیں۔ امام قیام کرے آپ رکوع کریں نماز ہو جائے گی؟ بولو نہیں۔ امام رکوع کرے آپ قیام کریں کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوتی۔ امام سجدے میں چلا جائے اور آپ قیام میں کھڑے رہیں کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ امام قاعدے میں رہے اور آپ رکوع میں چلے جائیں بتاؤ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ فرمایا اگر امام قیام کر رہا ہے تو نماز کے اتمام و اکمال کے لیے تمہارا بھی قیام ضروری ہے۔ امام رکوع کرے تو تمہارا رکوع ضروری ہے، امام سجدہ کرے تو تمہارا سجدہ ضروری ہے، امام قعدہ کرے تو تمہارا قعدہ ضروری ہے، امام سلام پھیرے تو تمہارا سلام ضروری ہے۔ فرمایا جس نے امام کی طرح کر لیا اس کو مکمل نماز کا اجر مل گیا، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو فرمایا جس طرح ایک مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر اس کے عمل کے مخالف عمل کرو تو نماز نہیں ہوتی، تو بتاؤ ہم تو اس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں جو نبیوں کا بھی امام ہے۔ ہم تو اس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں جو رسولوں کا بھی امام ہے، لہذا ہم اس نبی کے مقتدی ہیں۔ یاد رکھو ابتدا صرف نماز میں نہیں ہوتی، ابتدا فی العقائد، ابتدا فی الاعمال، نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا اور کسی کے پیچھے چلنا عمل کے لحاظ سے، اس
کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ امام کیسا ہے، مقتدا کیسا ہے، جس کے ہاتھ میں علم ہے وہ کیسا ہے. تو الحمدللہ ہم تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے ہاتھ میں لوائے حمد موجود ہے، جس کے ہاتھ میں قیامت کا جھنڈا موجود ہے. ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ نبیوں کو اللہ کا وہ بندہ مانتے ہیں جو ساری مخلوق میں افضل ترین ہے، جو ساری مخلوق میں محبوب ترین ہے، جن سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور جن کی نیند ہماری بیداری سے بہتر ہے. نہیں سمجھے؟ فرمایا ان جیسا امام ہو تو پھر پیچھے نہ چلا جائے. تو فرمایا گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اب نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ نبیوں کو اگر اس کے بغیر چارہ نہیں کہ وہ عقل حلال کھائیں اور نیک عمل کریں، تو نبیوں کے جو غلام ہیں ان کو اس کے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نیک بننے کے لیے سب سے پہلے غذا کا صاف ہونا ضروری ہے. جو کھا رہے ہو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے. دیکھو دو لفظ ہیں، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. پاک مطلب یہ کہ وہ خبائث میں سے نہ ہو، وہ حرام میں سے نہ ہو. اور حلال کا مطلب یہ کہ جس ذریعے سے اسے حاصل کیا گیا ہے وہ ذریعہ بھی جائز ذریعہ. لہذا کھانے والی چیز کا طاہر ہونا بھی ضروری ہے اور حلال ہونا بھی ضروری ہے. کوئی چیزیں پاک تو ہوتی ہیں لیکن ذریعہ حاصل کرنے کا درست نہیں ہوتا. مثلا روٹی پاک ہے کہ نہیں؟ بولو پاک ہے، لیکن اگر چوری کر کے کھاؤ پھر بھی پاک ہے لیکن حلال نہیں سمجھے بات؟ بات کہیں کہ میں حرام تو نہیں کھا رہا، ہم بھی کہتے ہیں حرام تو نہیں کھا رہے لیکن آپ حلال بھی نہیں کھا رہے. آپ پاک چیز کھا رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے. اس سے پتہ چلا کسی شے کے درست ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا. جو طریقہ ہے اللہ نے شریعت کی روح سے وضع فرمایا ہے، اس طریقے سے گزار کر اگر آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ شے آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے. اب یہ میں نے نقطہ آپ کو دے دیا کہ نہ وظیفوں سے آپ کو کمال ملے گا، نہ مجلسوں سے کمال ملے گا، نہ سجدوں سے کمال ملے گا. سب سے پہلے عقل حلال ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے سرنج میں دوائی کی جگہ زہر بھرا ہوا ہے تو کیا آپ اس کو انجیکشن لگانے دیں گے؟ بولو. کیوں؟ آپ کو فکر ہے کہ موت واقع ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی. تو آپ اپنے جسم میں ایسی چیز کو داخل نہیں ہونے دیتے جو ضرر رساں ہو، جو جسم کو تکلیف دیتی ہو. فرمایا اگر تم دوسرے کے ذریعے اپنی جان کی ہلاکت کے خوف سے زہر کو اپنے تن میں داخل نہیں ہونے دیتے تو پھر یاد رکھو یہ عقل حرام بھی زہر ہے، اسے کیسے داخل کر لیتے؟ اپنے ہاتھوں سے خود زہر کھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے حرام کھاتے ہو. فرمایا جو حرام کھاتا ہے وہ عمل صالح نہیں کر سکتا، اور جو عمل صالح نہ کر سکے وہ خدا کا بندہ نہیں بن سکتا، اور جو بندہ نہ بن سکے وہ ولی نہیں بن سکتا. اس لیے مراتب و مدارج و معارج جتنے بھی ہیں ان کا تعلق عقل حلال سے ہے. اللہ نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ جہاں وہ عقل حلال دیکھتا ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. لہذا جو غذا کھا رہے ہو اسے حلال کر کے کھانا تو پھر اندر نور پیدا ہوگا، اندر سرور پیدا ہوگا، اندر طہارت پیدا ہوگی. اور جس غذا کے حلال ہونے کے بعد اسے معدے میں اتارا جائے اس سے جو قوت
قوت نشو نما پاتی ہے، اس قوت کے ساتھ انسان فساد نہیں کرتا، خدا کی عبادت کرتا۔ انسان عبادت کرتا ہے۔ اور اسی بات کو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کس طرح فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو جو غذا کھاتا ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ تو ہے، لیکن اثر جسم پر نہیں ہوتا، اثر روح پر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے نماز چھوڑ دی تو اس کا جسم کمزور ہو جائے، لیکن روح کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی تو کبھی دیکھا کہ وہ موٹا تھا اور چوری کے بعد پتلا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ اس کا تعلق تن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق من کے ساتھ ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو ناجائز غذا، ایسی ناجائز غذا جس سے بچے کو نقصان ہو جائے، وہ اس کے منہ میں نہیں ڈالتی۔ میں بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ آپ نے اپنی والدہ کو تو دیکھا ہی ہے، ایک وہ عمر تھی جو آپ کو یاد نہیں، لیکن آپ اس کی گود میں تھے، آپ کو یاد نہیں ہے، دوسرے آپ کو بتائیں گے کہ تم ایسے تھے اور ویسے تھے، یا خود ماں یا والد بتائے گا تم اتنے چھوٹے تھے اور ایسے تھے۔ تو آپ کی عمر جب کہیں جا کے کو 2.5-3 سال ہوئی، اس کے بعد آپ کو تھوڑی تھوڑی یاداشت قائم ہونا شروع ہوئی، تو آپ کو وہ تھوڑے سے واقعات یاد ہوتے ہیں اپنے بچپن میں۔ تو جب آپ خود کچھ نہیں کھا سکتے تو کون آپ کو کھلاتا ہے؟ بولو نا، ماں کھلاتی ہے۔ تو کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماں آپ کے منہ میں زہر ڈالے گی؟ بولو۔ وہ دیکھے کہ یہ چیز ناپاک ہے، کیا وہ پھر بھی آپ کے منہ میں ڈال دے گی؟ نہیں۔ آپ کو اتنا اعتماد ہے تو بتاؤ، آپ کو اپنی ماں پر تو اعتماد ہے کہ وہ میرے ایام طفولیت میں اور ایام رضاعت میں مجھے صرف حلال اور پاک چیز دیتی رہی۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی طرح تیرے اندر بھی ایک روح کا بچہ پل رہا ہے، تیرے اندر ایک روح کا بچہ ہے جو تیرے اندر پل رہا ہے۔ یاد رکھ، اس کی غذا تیرے ذمہ ہے۔ جس طرح تیری ماں نے تجھے صاف اور حلال چیز کھلائی ہے اور ضرر رساں چیزوں سے تجھے بچایا ہے، تیرے اندر پلنے والی جو روح ہے تو بھی اس کی نگہداشت ایسے ہی کم از کم کر لے جیسے تیری ماں نے تیری نگہداشت کی۔ تیرے اندر ایک روح کا بچہ موجود ہے، اب اسے دودھ پلانا ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دودھ بھی 2 قسم کے ہیں، ایک ایسا دودھ ہے جو فرشتوں کی طرف سے آ رہا ہے اور ایک ایسا دودھ ہے جو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ دونوں دودھ ہی نظر آ رہے ہیں، لہذا اگر دودھ کے ایک پیالے میں ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے تو اس کے رنگ میں تغیر نہیں آتا، اس کی بو میں تغیر نہیں آتا، اس کے ذائقے میں تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، لیکن فقہ منہ کھول کے بولے گی، سینہ تان کے بولے گی، اس دودھ کو پینا حلال نہیں ہے کہ اس میں ایک قطرہ ناپاک شامل ہو گیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ خالص چیز وہی ہوتی ہے جس میں ناپاکی کو دور رکھا جائے۔ فرمایا شیطان تمہیں نجس دودھ پلانا چاہتا ہے اور فرشتے تمہیں جائز دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو نے اس نہر کی طرف نہیں دیکھنا جو شیطان کے اندر سے بہ رہی ہے، بلکہ اس نہر کا رخ کرنا ہے جو فرشتے تجھے عطا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ جھنڈے والے کو سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک
فرشتہ بھی ہوتا ہے اور شیطان گمراہی اور ناپاکی اور کفر کا راستہ بتاتا ہے، اور فرشتہ ایمان، طہارت اور عمل صالح کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ دو دودھ کی نہریں تیرے اندر بہ رہی ہیں، ایک کا منبع شیطان ہے، ایک کا منبع فرشتہ ہے۔ شیطان کو بھی اللہ نے تیرے اندر رکھا، فرشتے کو بھی اللہ نے تیرے اندر رکھا۔ فرمایا جس طرح ایک سگی ماں اپنی اولاد کی وفا میں، محبت میں اور اس کی خدمت میں گندی، ناپاک اور ضرر رساں چیز کو اس کے منہ میں داخل نہیں کرتی، فرمایا اسی طرح اللہ نے تجھے بھی اختیار دیا ہے کہ تیرے اندر پلنے والی روح کو اگر تو غذا دینا چاہتا ہے تو یاد رکھ، اس چشمے سے نہ دینا جو شیطان کا چشمہ ہے، بلکہ اس چشمے سے کاسے بھر بھر کے پلاتے رہنا جو اللہ نے فرشتے کی صورت میں تیرے اندر موجزن کیا ہوا ہے۔ فرمایا اسی امتیاز کو جس آدمی نے سمجھ لیا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات، اب میں ایک چیز اور عرض کر دوں، جمعے کا وقت کیا ہے؟ 2 بجے، پورے 2 بج گئے، بولو جی کیا ٹائم ہے؟ پورے یا آگے پیچھے؟ پورے 2، ماشاءاللہ۔ کتنی دیر اور بولنا چاہیے جی؟ اندر، ماشاءاللہ، بہت خوب بھائی۔ حضرات، گھڑی کے مطابق نماز پڑھنا کوئی فقہی حکم نہیں ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، ٹھیک ہے؟ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ کسی فقہ کی کتاب میں جو امہات الکتب و فقہ میں، اس میں آپ کو گھڑی نہیں ملے گی، کیونکہ جب خدا نے نماز فرض کی اس وقت گھڑی تھی ہی نہیں، سمجھائیے؟ ہاں، حکم کیا ہے کہ نماز کو اس کے افضل ترین وقت میں ادا کرو، یہ افضل ترین صلہ عطا ہوتا، باقی اس کے حدود اور وقت کے اندر جب بھی ادا ہو تو وہ ادا ہے، ورنہ قضا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قضا والے نہیں ہیں، ہم ادا والے ہیں۔ اچھا، شیطان تو جو ہے شیطان کی طرف سے وہ ایسے جب آپ کچھ کرنا چاہیں نا تو فوراً وہ پیالہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اندر یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہ پیالہ آگے بڑھاتا ہے، اب تمہیں انتخاب کرنا پڑتا ہے، نہیں سمجھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بھی معراج کی رات جام پیش کیے گئے، ایسا ہی ہے، ایک پیالے میں کیا تھا؟ دودھ، دوسرے میں شہد یا کوئی بھی شراب، طہورہ یا جو بھی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمایا، حضور نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ دودھ میں نورانیت ہے اور نور والے کو نور ہی پسند ہوتا جی، وہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے، اندر نہیں جائیں گے ابھی۔ حضرات، اندر سے شیطان پیالہ لے کے آگے بڑھاتا ہے، فرشتہ بھی پیالہ لے کے آگے بڑھاتا ہے۔ بس اے مومن، وہی لمحہ ہے تیرے امتحان کا، اگر تو نے اس وقت شیطان سے جام لے لیا تو پھر تیرا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر فرشتے سے لے لیا تو تیرا تعلق فرشتے سے مضبوط ہو جائے گا۔ اے مثلا تواڈے وچوں کوئی میرے کو آوے جی، 2 تھالیاں ہوں 2 بندیاں کو، دوے اپنی اپنی جو بھی خدمت لے کے آئے، تو میں نے جس دی تھالی نو ہاتھ لایا تے سارا مجمع سمجھ جائے گا اے نال ہی ہے جدی تھالی جو انہیں چکیا، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہی حقیقت ہر وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ آپ نے جس کے جام سے پیا ہے، آپ کا تعلق
تجھے جام پیش کر رہا ہے تو اس کے جام سے لے لے، پھر تیرا شمار فرشتوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا، پھر تیرا شمار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بڑے ہوئے کاسے کو تو لے لے، یعنی ایک طرف حرام ہے، ایک طرف حلال ہے، ایک طرف ممنوع ہے، ایک طرف مشروع ہے، ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف گناہ ہے۔ فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں شیطان ہے، اور جہاں نیکی ہے وہاں فرشتہ ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ بندے کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے اور بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے، لہذا جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ فرشتہ اندر سے آپ کو کہتا ہے یہ نیکی کرو، آپ قبول کرتے ہیں اور نیکی ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں اندر شیطان ہوتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے گناہ کرو اور آپ گناہ کر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تمہارے اندر یہ دو قسم کی طاقتیں موجود ہیں، ایک حلال ایک حرام، ایک جائز ایک ناجائز، ایک ممنوع ایک مشروع، ایک حلال ایک حرام، ایک جنت ایک دوزخ، اور ایک طرف دشمن ایک طرف دوست، ایک طرف اندھیرا ایک طرف روشنی، ایک طرف پستی ایک طرف بلندی۔ فرمایا اب ایمان کا انتخاب تیرے سامنے ہونا چاہیے۔ یاد رکھ تو نے اپنے مزاج سے انتخاب نہیں کرنا، اپنے ایمان سے انتخاب کرنا ہے۔ تو نے اپنے ایمان سے انتخاب کرنا ہے، اور جس نے ایمان سے انتخاب کیا وہ شیطان کو رد کر دے گا، فرشتے کو گلے لگا دے گا۔ تو رومی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اپنے اندر جو تمہارے بچہ پل رہا ہے اسے جوان تو کرنا ہے، اور یہ جوان کب تک کرنا ہے؟ جب تک زندہ ہو۔ پھر جب موت آ گئی تو وہی اس کی اصل جوانی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا روح کو جوان کرنا اور عام جسم کو جوان کرنے میں بڑا فرق ہے۔ جسم کی جوانی میں بس 12-13 سال چاہیے۔ کوئی سنتے بھی ہو کہ نہیں؟ جسم کی جوانی کے لیے 12-13-14 سال چاہیے، لیکن روح کو جوان کرنے کے لیے ساری عمر چاہیے۔ اسے کھلاتے رہنا ہے، اسے پلاتے رہنا ہے، کبھی اسے نفل پلانا ہے، کبھی اسے فرض کھلانا ہے، نہیں سمجھے؟ کبھی تسبیح پڑھ کے اسے طاقت دینی ہے، کبھی پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب کو منا کر اسے جوان کرنا ہے، اور کبھی قرآن کا سینہ کھول کر اس کی آیات سے اسے تازگی دینی ہے، کبھی سنت مصطفیٰ کے جلووں میں اسے رقص کرا کے اس کو بالیدگی اور شگفتگی دینی ہے، اور کبھی صوفیاء کے طریقے پر عمل کر کے اس روح کو بیدار کرنا ہے۔ فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آتی ہے، اور مومن جس نے نیک عمل کیا حلال کھایا، جب روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے تو بڑھاپا نہیں ہوتا، اس وقت روح جوان ہوتی ہے۔ حضرات یہ دو قسم کے جو مرحلے ہیں کمزوری والے ہیں، ایک بچپن اور ایک بڑھاپا۔ ایک بچپن اور ایک بڑھاپا۔ بالکل چھوٹا بچہ بھی بالکل کچھ نہیں کر سکتا، اور بالکل بوڑھا آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا تو پھر ادنا سے ادنا مقام اور اسفل سے اسفل مقام، ان کے مابین رہ کر روح کی نگہداشت کرنی ہے، تاکہ روح تن سے جدا ہو تو فرشتے کہیں کہ اس نے اتنی غذا دے دی ہے کہ اب یہ روح جوان ہو گئی ہے۔ تو روح کو غذا دینی ہے، لیکن رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسے شیطان کے دودھ سے بچا کے رکھنا ہے۔ شیطان دے دودھ تم اس روح نو بچا کے رکھنا ہے، اور فرمایا اگر تم نے اسے بچا لیا شیطان کے دودھ سے تو یاد رکھو پھر اس روح کو تم بے شک تمہارے اندر ہے، لیکن تم اسے فرشتوں کے ساتھ شمار کر لے۔ کہنا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتی ہے،
یہ بات کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرمائیں۔ طفل جان شیر اب جناب رومی فرماتے ہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ حلال رزق کھاؤ؟
فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے رزق حلال کھایا، جس آدمی نے اکل حلال کو اپنی عادت بنایا، یہاں سے رزق منہ کے ذریعے معدے میں اترا، تو رومی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حلال لقمہ اس کے حلق سے اترتا ہے اس کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے کمالات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ جس سے نورانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے وہ صرف ایسا ہی لقمہ ہے جو کسب حلال کے ذریعے حاصل کیا گیا، جس سے کمالات میں اضافہ ہو یہ لقمہ حلال ہے، جس سے نور میں اضافہ ہو یہ لقمہ حلال ہے، اور فرمایا لقمہ حلال کے لیے ذریعہ کسب حلال ہے، کسب حلال ذریعہ ہے لقمہ حلال کا، اور جہاں لقمہ حلال آ جائے وہاں نور و کمال آ جاتا۔ یہ میں کو ہم کافی لفظ خود نہیں جوڑ رہا، یہاں شعر میں آ رہے ہیں، فرماتے اگر نور و کمال چاہیے تو پھر عقل حلال از کسب حلال چاہیے۔ کیا چاہیے؟ از کسب حلال چاہیے۔ اگر تم نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کسب حلال، اس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور اس نور میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو وہ بھی کسب حلال سے ہی ہوگا۔ دیکھو نور میں بھی، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، اور جب آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان کے بالکل ادنا درجے پر ہوتا ہے انسان، اور جس وقت گناہ کو وہ لات مار رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان کے خوبصورت درجے پر ہوتا ہے۔ اب جب آپ گناہ زیادہ کرتے ہیں یا نیکیاں، اب آپ نے خود اپنے ایمان کا وزن کرنا ہے کہ آپ ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں اور کس درجے پر متمکن ہیں۔ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس لقمے سے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور جس لقمے سے کمالات روحانیہ میں اور درجات میں بلندیاں آتی ہیں، یہ وہ لقمہ ہے جو از کسب حلال آیا ہو۔ تو جس آدمی نے محنت مزدوری کر کے 2 ہی لقمے کھا لیے اور نماز پڑھ لی، آپ یقین کرو کہ اس 2 لقمے حلال کی وجہ سے اس کی نماز کا ایسا درجہ ہوگا جو ساری کائنات والے اگر حرام کھا کے نمازیں پڑھیں تو اس کے 1 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ کوئی روحانی قسم کے انسان بننا چاہتے ہیں اور کوئی درجات اور کمالات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دسترخوان پہ غور کرو، اپنے دسترخوان پہ غور کرو۔ یہ بات کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرماتے ہیں۔ لقمہ کا نور افزو دو کمال، لقمہ کا نور افزو
اور یہ فرشتے والے رستے آ جاتے ہیں حلال، تو آپ نے صرف روٹی نہیں دیکھنی، وہ تو آپ بڑے عرصے سے کھا رہے ہیں اور بہت زیادہ کھا رہے ہیں، آپ انتہائی زیادہ کھا رہے ہیں، گندم مہنگی کی ہے آپ لوگوں نے، اتنی کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کھا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے جو کھا رہے ہیں وہ کس راستے سے آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک خوبصورت سڑک ہے جس کا نام کسب حلال ہے، اگر اس راستے سے ہو کر وہ کھانا آیا ہے تو آنکھیں بند کر کے کھاؤ، اس سے تمہارے نور میں اضافہ ہوگا، تمہارے کمالات باطنی میں اضافہ ہوگا، تمہیں بلندیاں عطا ہوں۔ اب میں وقت کافی ہو رہا ہے، ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اب ایک وہ غذا ہے جس سے نور میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک غذا وہ ہے کہ جس سے پہلے جو نور اندر موجود ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ حضرات یہ باتیں سننے والی، تو میرا کام ہی اصلاح ہے، اپنی بھی اور تھوڑی بھی۔ میری یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ہزار مجلس ہیں ایک طرف، جس مجلس میں سیکھنے کا موقع مل جائے وہ سب سے افضل مجلس ہے۔ حضرات ایک ایسا لقمہ ہے جس سے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک ایسا لقمہ ہے جس سے پہلے سے موجود نور بھی گل ہو جاتا ہے، نور کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چراغ کو جلانے کے لیے اس میں روغن چاہیے، بولتے بالکل نہیں، تو انبی کو روغن چاہیے گا کہ نہیں؟ ہاں سب کو چاہیے، لیکن رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسا روغن کہ جس کو چراغ میں ڈالا تو جو چراغ روشن تھا وہی بجھ گیا۔ فرمایا ہم اسے روغن نہیں کہیں گے، ہم اسے پانی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ چونکہ روغن کا کام بہرحال بتی کو روشن کرنا ہے، ہاں اسی چراغ میں پانی ڈال دو جو روشن ہے وہ بھی بجھ جائے گی۔ پتہ چلا روشنی کرنے کے لیے روغن چاہیے ہوتا ہے، روشنی ختم کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ فرمایا جس رزق کو تو کھا کے سمجھ رہا ہے کہ موٹا تازہ ہو گیا ہے، فرمایا اصل میں اس نے تیرا چراغ گل کر دیا ہے، یہ روغن نہیں یہ پانی ہے، حلال نہیں حرام ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ فرمایا ایسا روغن جس سے تمہاری دل کی شمع بجھ جائے اور عشق کی لو مدھم ہو جائے۔ فرمایا بظاہر وہ روغن نظر آئے لیکن تم اسے روغن نہ سمجھنا، اسے پانی سمجھنا۔ فرمایا جس آدمی کو چراغ روشن کرنا ہو وہ پانی سے بچتا ہے اور روغن کا رخ کرتا ہے، اور فرمایا جس کو جنت جانا ہو وہ حرام کو ترک کرتا ہے، حلال کا رخ کرتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ روغن کے جس کے آنے سے میرا چراغ بجھ گیا، ایسا روغن کہ جس کے آنے سے یا جس کو چراغ میں ڈالنے سے، جس کو پانے سے میرا چراغ بجھ گیا۔ فرمایا اس کو ہم روغن نہیں کہیں گے، ہم اسے پانی کہیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے چراغ کو روشن نہیں کیا بلکہ چراغ کو بجھا دیا۔ اس سے پتہ چلا جب آپ حرام کھائیں تو جسم کو نقصان نہیں ہوتا، وہ پھر بھی خون بنتا رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، سانسیں چلتی رہتی ہیں، گردے بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے چوری کا مال کھایا اور اس کو دل کی دھڑکن بند ہو گئی، نہیں، دل چلتا رہتا ہے لیکن چراغ روشن نہیں رہتا، چراغ بجھ جاتا ہے۔ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسی غذا جس سے چراغ دل بجھ جائے وہ روغن نہیں ہے، وہ پانی ہے، اور پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ اور مومن تیری آگ بجھنی نہیں چاہیے، اسی آگ نے تجھے اس آگ سے بچانا۔ اگر
اس آگ سے بچنا چاہتا ہے تو اس آگ کو سلامت رکھنا، اور اس آگ کو سلامت رکھنے کے لیے اسے پانی سے دور رکھنا ضروری ہے، یعنی حرام سے دور رکھنا ضروری ہے، اسے حلال کے قریب رکھنا ضروری ہے، اور حرام اور حلال کی یہ تمیز اسی روشنی سے حاصل ہوتی جسے نور ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب وہ روزی جس سے جسم پل رہا ہے لیکن روح کانپ رہی ہے، جسم بڑھ رہا ہے لیکن چراغ دل گل ہو رہا ہے، رومی فرماتے ہیں وہ روزی نہیں، وہ زہر ہے، وہ روغن نہیں، وہ پانی ہے۔ فرمایا جس مومن کو روغن حاصل کرنے اور پانی کو دفع کرنے کا ہنر حاصل ہو جائے، یہ وہ ہے جس نے نفس پر قابو کر لیا، یہ وہ ہے جس نے شیطان سے اپنے روح کے بچے کا دودھ چھڑا دیا اور مستقل بنیادوں پر چھڑا دیا ہے۔ حضرات اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ کس طرح فرماتے ہیں جناب رومی، اس کو محبت سے سماعت فرمائیں۔ روغن قائد چراغے اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دو اور صفات ہیں۔ ایک صفت ہے علم و حکمت کی، نہیں سمجھے؟ ایک صفت ہے علم و حکمت کی، اور علم و حکمت ان میں مغایرت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی غیر ہیں۔ علم اپنی جگہ ایک مستقل نعمت ہے، لیکن حکمت اس کے ساتھ نہ ہو تو آدمی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ تو فرماتے ہیں اگر تو علم کے ساتھ حکمت بھی ملانا چاہتا ہے، نہیں سمجھے؟ علم کے ساتھ جملہ دے رہا ہوں، جملہ، اگر علم کے ساتھ حکمت ملانا چاہتا ہے اور عشق کے ساتھ رقت ملانا چاہتا ہے، نہیں سمجھے؟ فرمایا علم کے ساتھ اگر حکمت ملانا چاہے اور عشق کے ساتھ اگر تجھے رقت ملانا پسند ہے تو فرمایا یہ بھی تجھے لقمہ حلال سے نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے نبی کیوں حکیم ہیں، ہمارے نبی کیوں مطہر و مزکی ہیں، فرمایا ہمارے نبی کیوں معلم ہیں، اور ہمارے نبی کیوں سب سے بڑے اللہ کے محب ہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ نبی جو سانس لیتا ہے وہ بھی پاک ہے، جو گھونٹ لیتا ہے وہ بھی پاک ہے، جو لقمہ لیتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اسی لیے رسولوں کو فرمایا یا ایھا
اس دودھ کو ہاتھ نہ لگانا جو شیطان دے رہا ہے. تو تم تو اس نبی کے غلام ہو. وہ میری جان سے بات شروع کی تھی میں نے، امام اور مقتدی. تو اگر نماز درست کرنی ہے تو امام کی طرح کرنا ہوگا، اور اگر آخرت درست کرنی ہے تو امام الانبیاء کی طرح کرنا ہوگا. رومی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ علم و حکمت بھی اسی سے زیادہ نہیں ہوتے. اب میں ایک بات کروں، یہ نہیں کہتے علم و حکمت لقمہ حلال سے زیادہ ہوتے ہیں. زیادہ کا میں نے پیچھے بتا دیا، اس سے وہ اور چیز ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ علم و حکمت پیدا ہی لقمہ حلال سے ہوتا. ایک شے ہے ہی تو زیادہ بڑے بات ہو سکتی ہے. بھئی کوئی شے ہوئی تو پھر کاٹیا زیادہ ہوئے گی، یہ ہے ہی نہیں. مثلا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو تجھے کہہ سکتے موٹا لمبا یا چھوٹا یا بڑا ہو گیا یا چھوٹا ہو گیا، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جڑی شے ہے ہی نہیں. وہ دی لمبائی تھی، چوڑائی تھی، وہ دی گہرائی تھی، کوئی تسی پیمائش نہیں کر سکتے. فرمایا کہ علم و حکمت پیدا ہی لقمہ حلال تو. اور فرمایا تو ایک اور بھی گل دسی ہے، یہ صرف نعت سن کے اس طرح کرنے نال نہیں عشق پیدا ہوندا. فرمایا لقمہ حلال کھاؤ تے او دے اندر عشق بھی ہے، او دے اندر رونا دھونا بھی ہے، او دے اندر رقت بھی ہے، او دے اندر ہی رحمت بھی ہے، او دے اندر وصال دی خبراں بھی ہیں. جس آدمی کا رزق صحیح نہیں وہ ادھر ادھر جھومتا رہے سارا دن، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو ظاہر دین نہیں بننا، حقیقت کی طرف چلو. اور حقیقت کیا ہے؟ جو میرے نبی نے فرمایا وہ حقیقت ہے، جو میرے رب نے فرمایا وہ ہی حقیقت ہے. رومی علیہ الرحمہ کا ارشاد الحمدللہ یاد رکھو کہ رومی علیہ الرحمہ کی یہ جو کتاب ہے اس کو بھی یوں سمجھو فارسی کا قرآن کہا گیا. بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال وہ لوگ جو علم چاہتے ہیں، حکمت چاہتے ہیں، عشق چاہتے ہیں، رقت چاہتے ہیں، انہیں چاہیے حلال روزی کھائیں. علم و حکمت بند کر رہا ہوں، لیکن ایک بات اور کر کے ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طرح رزق میں حلال دیکھنا ہے تو نبیوں کو اگلا حکم کیا ہوا تھا؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا. فرمایا جس طرح رزق میں حلال دیکھنا ہے عمل میں جائز دیکھنا. اب یہ تو نہیں کہ آپ حلال روٹی کھا کے تو جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے، نہیں سمجھے. فرمایا کہ عقل حلال اور عمل صالح، اور یہ کوئی چیز نہیں. جب آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو جسم پاک ہوتا ہے، اور جب عمل حلال کرتے ہیں تو روح پاک ہوتی ہے. تو عمل سے روح کو فائدہ ہوتا ہے، غذا سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے. تو گویا رومیانہ فتویٰ یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی بچاؤ، اپنی روح کو بھی بچاؤ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ نماز کے بعد تھوڑا سا ذکر ہوگا، اور ذکر کے بعد تفصیلی دعا ہوگی. اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرما.